مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سلسلہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ آج اس سلسلے کی آپ 8ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم شیخ المحدثین حضرت علامہ مولانا وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے خلیفہ اعلیٰ حضرت سلطان الواعظین علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم عالم دین، واعظ، مناظر، مدرس اور مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت کے محتمم تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1883 عیسوی بمطابق 1298 ہجری میں پیلی بھیت میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے چچا مولانا عبداللطیف صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی اور بعد میں اپنے والد ماجد سے تمام مروجہ علوم و فنون کی تکمیل کی۔ آپ کے والد ماجد اپنے عہد کے عظیم عالم دین اور کثیر علماء کے استاد تھے۔ والد ماجد سے تحصیل علم کے بعد آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے دورہ حدیث کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود اپنے دست مبارک سے سلطان الواعظین علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر پر دستار فضیلت سجائی۔ ناظرین محترم، علوم دینیہ سے فراغت کے بعد آپ لکھنؤ پہنچے اور اپنے والد کے استاد حکیم عبدالعزیز سے تکمیل الطب کالج میں طب کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ نے کچھ عرصہ حکمت کا سلسلہ جاری رکھا اور پھر اپنے والد ماجد کے حکم پر مدرسہ حنفیہ پٹنہ میں منصب تدریس کو قبول فرمایا۔ اس مدرسے میں آپ نے کئی سال تک تشنگان علم کو سیراب کیا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت سلطان الواعظین علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بر صغیر کے عظیم محدث اور صوفی بزرگ اویس زماں حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بے پناہ عقیدت تھی اور آپ اپنے والد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ اکثر گنج مراد آباد تشریف لے جاتے تھے۔ 1333 ہجری میں آپ کی شادی شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نواسی کی صاحبزادی سے ہوئی۔ علامہ محمود احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تذکرہ علماء اہل سنت میں سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شادی کے احوال کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں۔ محمود احمد قادری صاحب لکھتے ہیں کہ جب آپ کی شادی کے بعد بارات لے کر واپس پیلی بھیت آنے لگے اور جب مادو گنج ریلوے اسٹیشن پر بارات پہنچی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا، راستہ جنگل کا تھا، جبکہ قریب کے گاؤں کی بستی ڈاکوؤں کی بستی کے نام سے مشہور تھی اور اسی گاؤں کے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ ڈاکو آ رہے ہیں۔ اس شادی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شریک تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کا محبوب ہماری مدد فرمائے گا۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کا ایک گروہ آتا دکھائی دیا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب پیش قدمی کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، ہم تمہارے علاقے کے بزرگ شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کی نواسی بیاہ کر لے جا رہے ہیں، کیا ایسی حالت میں تم ہم کو لوٹنا مناسب سمجھتے ہو؟ آپ کے طرز عمل اور گفتگو کا ڈاکوؤں پر بہت گہرا اثر ہوا اور وہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکوؤں کی تعداد 16 تھی اور وہ سب تائب ہوئے اور سلسلہ عالیہ میں بیعت ہوئے۔ سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فن خطابت میں ید طولہ حاصل تھا۔ آپ کی آواز ایسی گرجدار تھی کہ گھنٹوں ماحول میں اس کی گونج برقرار رہتی تھی۔ آپ کو سیرت النبی اور فضائل صحابہ کے بیان پر خصوصی ملکہ حاصل تھا۔ تقریر کے دوران اکثر رکت طاری ہو جاتی اور وجد کے عالم میں درود و سلام پڑھنے لگتے۔ یہی وجہ ہے کہ نوعمری میں ہی سلطان الواعظین علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مواعظ حسنہ کی پورے بر صغیر میں شہرت ہو گئی اور عالم یہ تھا کہ جب آپ وعظ و تقریر کے لیے کسی دوسرے شہر جاتے تو قرب و جوار کی بستیوں سے ہزاروں افراد آپ کی تقریر سننے کے لیے جلسہ گاہ میں پہنچ جاتے تھے۔ آپ کے وعظ کی اثر پذیری سے متاثر ہو کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بریلی میں ایک خصوصی تقریب کے دوران آپ کو سلطان الواعظین کا خطاب عطا فرمایا اور اپنی طویل نظم الاستمداد میں آپ سے متعلق شعر رقم فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ گویا کہ منکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک واضح عبد الاحد پر کتنے نتھنے پھلاتے یہ ہیں۔ محترم ناظرین، سلطان الواعظین علامہ عبد الاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی بلا شبہ ایک جہد مسلسل سے تعبیر کی جا سکتی ہے۔ آپ کے رگو پے میں جذبہ حریت موزن تھا۔ مسلمانوں کے عروج کی خاطر اٹھنے والی ہر تحریک میں آپ بھرپور حصہ لیتے تھے۔ مذہبی اور سیاسی حلقوں میں آپ کی مقبولیت عام تھی اور آپ کی آراء کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ 27 جولائی 1913 عیسوی کو کانپور کے مچھلی بازار کی ایک سڑک کی تعمیر کو بنیاد بنا کر اس بازار کی ایک مسجد کا کچھ حصہ شہید کر دیا گیا۔ انگریز حکومت کی اس حرکت سے پورے ہندوستان میں اشتعال پھیل گیا اور اضطراب و بے چینی نے اس قدر زور پکڑا کہ 3 اگست کو مسلمانوں نے مسجد میں جمع ہو کر مسجد کی از سر نو تعمیر شروع کر دی۔ اس کارروائی کو روکنے کے لیے مقامی انتظامیہ نے پولیس طلب کی، جس نے مجمع پر گولی چلا دی۔ تقریباً 15 منٹ فائرنگ جاری رہی۔ اس وقت کے اخبارات کی اطلاعات کے مطابق 600 راؤنڈ کارتوس استعمال کیے گئے۔ اس فائرنگ سے 16 مسلمان شہید اور 30 زخمی ہوئے۔ اس واقعے کی پورے ہندوستان میں مذمت کی گئی۔ مولانا عبد الاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موقع پر کانپور پہنچے اور اپنے خالہ زاد بھائی مولانا نثار احمد کانپوری کے ہمراہ حکومت کے خلاف احتجاج میں حصہ لیتے ہوئے گرفتار ہوئے اور تقریباً 6 ماہ قید و بند کی صعوبت برداشت کی۔ ناظرین محترم، 1920 میں جب کانگریس اور خلافت کمیٹی نے مشترکہ طور پر انگریز کے خلاف تحریک ترک موالات کا آغاز کیا تو حضرت سلطان الواعظین میدان عمل میں کود پڑے اور تحریک ترک موالات کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے۔ آپ نے پورے ہندوستان کا دورہ کر کے مسلمانوں کو ہندو مسلم اتحاد کی شرعی حیثیت سے آگاہ کیا اور اس کے دور رس نقصانات بتائے۔ آپ نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں قرآنی احکامات کی پابندی کریں۔ سلطان الواعظین علامہ عبد الاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کاوشوں کو ایسی زبردست کامیابی حاصل ہوئی کہ خلافت کمیٹی کو تحریک ترک موالات سے دستبردار ہونا پڑا۔ واضح رہے کہ آپ ہندو مسلم اتحاد کے مخالف تھے، نہ کہ انگریز سے ترک موالات کے۔ آپ کا موقف یہ تھا کہ انگریز اور ہندوؤں دونوں سے ترک موالات کیا جائے، یہ نہ ہو کہ ایک کے ساتھ اتحاد کر کے دوسرے سے ترک موالات کی تحریک چلائی جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے نجدیوں کے ہاتھوں حجاز مقدس میں مقامات مقدسہ کی بے حرمتی پر بھی سخت احتجاج کیا اور حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ انگریزوں کے حمایت یافتہ عبدالعزیز ابن سعود کو مسلمانوں کی دل آزاری سے باز رکھے اور مسمار شدہ مزارات کی از سر نو تعمیر کرے۔ 1333 ہجری میں حضرت سلطان الواعظین مولانا عبد الاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ کے ساتھ فریضہ حج ادا کیا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ علماء حرمین شریفین سے ملاقات کے دوران سلطان الواعظین ہمیشہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں سابق قاضی مکہ و مفتی حنفیہ حضرت مولانا شیخ صالح کمال کی خدمت میں گیا تو حضرت مولانا وسیع احمد صاحب محدث صورتی کے صاحبزادے مولانا عبد الاحد صاحب بھی ہمراہ تھے۔ اس سفر میں مولانا عبد الاحد نے حضرت کبیر العلماء مولانا شیخ ابو الخیر میرداد کو چند احادیث سنا کر سند حاصل کی۔ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ نے علماء عرب سے اس دور کے چند فتنہ پرور مولویوں کی عبارات پر استفسار کر کے فتویٰ حاصل کیا تو حضرت سلطان الواعظین مولانا عبد الاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان علماء حقہ میں شامل تھے جنہوں نے اس فتوے پر دستخط کر کے مکمل اتفاق فرمایا۔ اس فتوے کو حسام الحرمین کا نام دیا گیا۔ ناظرین محترم، 1334 ہجری میں شیخ المحدثین مولانا وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد آپ مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت میں شیخ الحدیث کے فرائض سر انجام دینے لگے اور یہ سلسلہ آخری دم تک جاری و ساری رہا۔ وصال سے کچھ عرصہ قبل 1931 عیسوی کے اواخر میں آپ شدید بیمار ہوئے اور آپ کا بیشتر وقت مدرسۃ الحدیث میں
گزرنے لگا۔ ناظرین محترم، تدریسی مصروفیات کے باعث آپ کی تحریریں فتاوی اور تقاریض تک محدود رہیں۔ اسوہ رسول کے عنوان سے آپ نے ایک طویل مضمون قلم بند کیا جو مطبوع ہے۔ آپ کا وصال 13 شعبان المعظم 1352 ہجری بمطابق 1 دسمبر 1933 عیسوی بروز جمعہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان ہوا۔ مولانا قاری احمد کا بیان ہے کہ عصر کے وقت سلطان الواعظین علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا تھا۔ کچھ دیر خاموش لیٹے میری طرف دیکھتے رہے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، میں نے بڑی زحمت دی اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر زیر لب کچھ پڑھا اور جب آواز تیز ہوئی تو آپ کی زبان پر محمد الرسول اللہ تھا۔ آپ کے انتقال کی خبر پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ کانپور کے اعزاء کی آمد کے بعد آپ کی میت حسب وصیت گنج مراد آباد لے جائی گئی، جہاں دوسرے دن بعد نماز عصر اپنے خسر محترم مولانا عبدالکریم گنج مراد آبادی کے پہلو میں سپرد قبر کیے گئے۔ حافظ محمد احسن خلف مولانا احمد حسن نے نماز جنازہ پڑھائی، جس میں مولانا عبدالحلیم خلف مولانا عبدالکریم گنج مراد آبادی، مولانا رحمت اللہ نبیرہ شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی اور دیگر عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ بریلی، کانپور، پیلی بھیت اور بدایوں میں ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوئی۔ امرتسر کے اخبار الفقی کے مطابق بریلی کی مسجد بی بی جی میں 15 شعبان المعظم 1352 ہجری کو ایک تعزیتی جلسہ ہوا، جس میں علماء نے خطاب کیا اور حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعائے مغفرت فرمائی۔ سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی یادگار میں 3 فرزند چھوڑے، جن کے اسماء یہ ہیں: مولانا شاہ فضل صمد عرف مانا میاں، مولانا صوفی فضل احمد، مولانا حکیم قاری احمد۔ ایک سیرت نگار محترمہ رضوانہ سحر صاحبہ حضرت سلطان الواعظین سے متعلق اپنی تحریر کے اختتام پر لکھتی ہیں کہ خاندانی روایات نے آپ کو ایک سادہ اور عام زندگی گزارنے کی تربیت دی تھی، اور اسی سادگی نے آپ کے والد بزرگ کی طرح آپ کو تا حیات گمنامی میں رہنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کچھ قدیمی پیلی بھیت کے لوگوں کے علاوہ اس عظیم انسان کے بارے میں وہاں کے لوگ بھی ناآشنا ہیں۔ پورن پور ضلع یوپی انڈیا کے مدرسہ عربیہ قادریہ کے استاذ محترم ناظم رضا مصباحی کہتے ہیں کہ آپ کا مزار ایک تو پیلی بھیت میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے اور آپ کے خسر مولانا عبدالکریم گنج مراد آبادی کے پہلو میں سپرد لحد کیا گیا۔ اس وجہ سے یہاں کے لوگ بھی بہت کم آپ کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کی زندگی پر آج تک ہمیں کوئی مقالہ پڑھنے کو نہیں ملا۔ ناظم رضا مصباحی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پر ہمیں آج تک کوئی مقالہ پڑھنے کو نہیں ملا۔ حد تو یہ ہے کہ علماء کے تذکروں میں بھی آپ کا ذکر خیر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ جہاں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء کا ذکر ملتا ہے، وہیں چند سطر آپ کے بارے میں پڑھنے کو مل جاتی ہیں، ورنہ تاریخ اس عظیم خطیب کی زندگی کے حالات پر خاموش ہے۔ ناظرین محترم، آج آپ نے خلیفہ اعلیٰ حضرت سلطان الواعظین علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ جب ہم نے سلطان الواعظین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ریسرچ کرنا شروع کی اور آپ کی شخصیت پر آرٹیکلز جمع کرنا شروع کیے، تو ہمیں سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر حضرت کی مزار شریف کی کوئی تصویر دستیاب نہ ہو سکی، اور بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی کوئی تصویر نہ ملی۔ تو پھر ہم نے تحریروں سے استفادہ کرتے ہوئے گنج مراد آباد شہر میں رابطہ کیا، اور ہمارا رابطہ ہوا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسوں میں سے ایک شخصیت ہیں مظہر فضل رحمانی صاحب۔ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور انہوں نے حضرت خود بمبئی میں ہوتے ہیں، انہوں نے پھر رابطہ کر کے گنج مراد آباد میں ربانی میاں کے توسط سے حضرت کے مزار شریف کی تصاویر حاصل کی، اور وہ تصاویر پھر ہمیں ارسال کی۔ تو جناب، ہم بہت مشکور ہیں ربانی میاں کے اور مظہر فضل رحمانی صاحب کے کہ انہوں نے تصاویر کے حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اور مزید ہماری اپڈیٹس سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری جو ویڈیوز اپلوڈ ہوں ان کے نوٹیفیکیشن بھی آتے رہیں۔ ابھی ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔